يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس، علماء کرام، ذمہ داران مسجد، محترم حاضرین، نوجوانوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفرقان کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ نے دعا کے حوالے سے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس درس میں انشاءاللہ مختصر طور سے میں دعا سے متعلق چند اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا ہم سب کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور دعا ایک مومن کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. اس لیے دعاؤں کے تعلق سے ہمیں بہت ساری باتیں جاننا چاہیے، اور پھر اسی کے حساب سے ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کے ذریعے رابطے اور کنیکشن میں رہنا چاہیے. چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. سب سے پہلی باتیں بہت ساری ہیں دعا کے حوالے سے، اور بہت ساری باتیں آپ سنتے بھی رہتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ دعا مانگیں، دعا پڑھے نہیں. ہمارے ہاں لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں. کیا مطلب؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہنے والے نے کہہ دیا، دعا مانگنے والے نے مانگ لیا، لیکن کیا کہا یہ معلوم نہیں. ہم دعا پڑھ رہے ہیں، ہم دعا مانگ نہیں رہے ہیں. سجدے کے اندر ہم دعا کرتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سجدے کے درمیان دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی یا رب اغفر لی. تشہد میں دعا پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، یا اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی اللہم انی اعوذ بک. جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے یا مانگتے نہیں ہیں. ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے، دعائیں پڑھنا نہیں چاہیے. جو ہم مانگ رہے ہیں یا جو ہم اپنی زبان سے بول رہے ہیں، اس کے اندر ہم کہہ کیا رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے. کتنی خوبصورت دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ نے کہہ دیا، لیکن اس کے پیچھے آپ مانگ کیا رہے ہیں، یہ آپ کو اگر احساس نہ ہو تو دعا میں وہ جذبات اور وہ ایموشن نہیں آئیں گے جو دعا آپ سے مطالبہ کرتی ہے. دعا مانگتے ہوئے ہمیں اس بات کا ہمیشہ احساس رہنا چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں، دعائیں پڑھیں نہیں. گھر سے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم نے پڑھ تو لیا، لیکن ہم نے کہا کیا ہے یہ ہمیں اگر معلوم نہیں ہے تو پھر ہمیں نہ رب کی عظمت کا احساس ہوگا، نہ اس دعا کی اہمیت کا احساس ہوگا. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. آپ گھر سے نکل رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے نام پر چھوڑ دے رہے ہیں. توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، اسی کے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور میرے ساتھ جو کچھ بھی آئندہ زندگی میں یا باہر نکلنے کے بعد ہوگا وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا. یہ آپ ان باتوں کا اس دعا کے اندر اظہار کرتے ہیں.
اس دعا کے اندر آپ ان باتوں کو اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں معنی نہیں معلوم ہے، اس لیے ہمیں اس دعا کی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور اس دعا کی فضیلت کے حوالے سے کیا بات ہے، جب یہ بندہ دعا کر لیتا ہے تو کہا جاتا کفیتا ووقیتا وتنحى عنه الشیطان، کہ کافی ہو گئی، تم نے یہ دعا پڑھ لیا، کافی ہو گئی تمہارے لیے، بچا لیے گئے تم، اور شیطان ایسے بندے سے دور ہو جاتا ہے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے، دعائیں پڑھنا نہیں چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے اس درس کے حوالے سے۔ دوسری بات کہ ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، بغیر یہ سوچے، بغیر یہ سمجھے کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ کیا کہتے ہیں، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرے گا یا نہ کرے، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میرا رب تمہاری پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا رب ہماری پرواہ کرتا ہے، ہمارا خیال کرتا ہے، ہماری چیزوں کا خیال رکھتا ہے، ہمارے گھر کا خیال رکھتا ہے، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، ہماری صحت کا، ہماری تندرستی کا، ہم سے جڑی تمام تر چیزوں کا ہمارا رب ہمارا خیال رکھتا ہے، اگر ہم اس رب سے دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دعا مانگنا چھوڑ دیں تو ہمارا رب ہماری پرواہ کرنا چھوڑ دے گا۔ ہمیں کیا لگتا ہے، ہم نے 2-4 بار دعا مانگ لیا، ارے میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی، میری دعا قبول، آپ نے مانگا تھا کچھ نہیں ملا، آپ کو 10 دن 15 دن 1 مہینہ آپ نے مانگا نہیں ملا، آپ نے دعا کرنا چھوڑ دیا، تو کس کا نقصان ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ آپ نے جو مانگا ہے وہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک بندہ جب دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا اللہ قبول کر لیتا اگر اس میں گناہ شامل نہ ہو، یا جب تک وہ جلد بازی نہ مچائے تب تک اس کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور قبول کرنے کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، یا تو جو مانگا ہے وہی مل جاتا ہے۔ نمبر 2، یا تو اس دعا کی وجہ سے آپ کے اوپر آنے والی کوئی مصیبت تھی اللہ دور کر دیتا ہے۔ آپ نے ابھی نماز پڑھی، باہر نکل گئے، نماز کے اندر آپ نے دعا مانگی اور نکل گئے، آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے تھے، دعا مانگی، نکلتے ہوئے اللہ سے دعا کیا، باہر نکل گئے، آپ نے رب سے جو مانگا وہ نہیں ملا، لیکن ہو سکتا ہے کہ روڈ پر جب آپ پہنچے آپ کو کسی ایکسیڈنٹ سے اللہ نے بچا لیا، اسی دعا کی برکت۔ آپ کی زندگی میں کوئی آنے والی مصیبت تھی، آپ نے صبح جو ہے دعا مانگا تھا رب سے، دوپہر میں آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہونے والا تھا، اللہ نے اس دعا کی برکت سے آپ کو ہو سکتا ہے بچا لیا ہو۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم تو ظاہر کے پابند ہیں نا کہ ہم نے جو مانگا تھا وہ نہیں ملا، مطلب میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ نے مانگا، اور نمبر 2، اس دعا کی وجہ سے آپ کو وہ تو نہیں ملتا جو آپ نے مانگا، لیکن اس کی وجہ سے آنے والی مصیبت اللہ دور کر دیتا ہے۔ اور نمبر 3، کہ اللہ آپ کی اس دعا کو اسٹور کر کے رکھ لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن اس ساری دعاؤں کا بدلہ آپ کی جھولی میں، آپ کے دامن میں ڈال دے گا۔ ہم سوچیں اگر ایک مہینے میں اگر ہم نے 50 مرتبہ اللہ سے دعا کی، کرتے تو نہیں ہیں لیکن مان لو 50 مرتبہ ہم نے مانگا، 50 مرتبہ میں صرف 1 مرتبہ ہمیں لگا کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے، اور 49 مرتبہ نہیں ہوئی، تو یہ 49 مرتبہ اللہ نے اپنے پاس اسٹور کر کے رکھا ہوا، قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا۔ میرے بندے تو نے مانگا تھا، لے اس کا بدلہ، اس کا بدلہ، اس کا بدلہ، اس کا بدلہ، 49 مرتبہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا قیامت کے دن۔ یا ہو سکتا ہے وہ 49 ٹائم جو آپ کو لگتا ہے دعا قبول نہیں ہوئی، اس میں سے ہو سکتا ہے 9 بار، 5 بار، 4 بار آپ کی زندگی کوئی آنے والا حادثہ اللہ نے آپ سے دور کر دی۔ تو بغیر یہ سوچے سمجھے کہ میری دعا بظاہر قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، ہمیں مسلسل اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمارا کام مانگنا ہے، دینا
کیسے دینا، کب دینا، کس طریقے سے دینا، یہ سارا کام اس رب کا ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات کہ جب اللہ سے مانگیں تو اللہ کو سامنے رکھ کر مانگیں اور اللہ کے حساب سے مانگیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تیری مرضی ہو تو دے، نہیں ہو تو مت دے۔ جیسے ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کیا دعا کر رہے تھے؟ اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ تو مجھ پر رحم کر دے اگر تو چاہے۔ تو نبی نے کہا اس طریقے سے دعا مت کرو کہ اللہ اگر تو چاہے، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ جب بھی مانگے اللہ کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے مطابق مانگے۔ اور اسی میں ایک چیز کہ دعا ہم رب سے کر رہے ہیں تو دعا مانگتے ہوئے رب کے ساتھ ادب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایوب علیہ السلام نے کیا دعا مانگی اللہ سے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ نے کہا سورۃ الانبیاء میں کہ انہوں نے دعا مانگی، اے میرے رب مجھے تکلیف لاحق ہے، میں بیمار ہوں۔ تکلیف کس نے دیا؟ اللہ نے۔ مصیبت میں کس نے پہنچایا؟ بیماری کس نے دی؟ اللہ نے۔ ایک بیماری 18 سال تک۔ کیا کہا؟ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے، اور پھر کیا کہا؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس میں دو چیزیں، ایک چیز کہ مجھے بیماری آئی ہوئی ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ جب بات بیماری کی تھی تو اس کو اللہ سے نہیں جوڑا، حالانکہ اللہ ہی بیماری دینے والا ہے، لیکن بات جب رحم کی آئی تو اس کو اللہ سے جوڑ دیا کہ اللہ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے کہ غلط چیزوں کو، بری چیزوں کو، بیماری کو، مصیبت کو اللہ سے نہ جوڑا جائے۔ گرچہ اللہ دینے والا ہے لیکن اس کو اللہ سے نہیں جوڑیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا، اللہ کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ کہتے الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ بیماری دیتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی تعریف کی، اللہ کا تذکرہ کیا، تو کہا پیدا کرنے والا وہی، ہدایت دینے والا وہی، کھلانے والا وہی، پلانے والا وہی۔ لیکن جب بات بیماری کی آئی تو اس کو اللہ سے نہیں جوڑا، کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ یشفین۔ بیماری کی بات آئی اس کو اللہ سے نہیں جوڑا، لیکن جب شفا کی بات آئی تو کہا وہی میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ادب ہے اللہ کے ساتھ کہ غلط چیزوں کو جو ہماری نگاہ کے حساب سے بیماری ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس کو اللہ سے نہ جوڑا جائے، گرچہ اس کو بھی اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے اور اللہ ہی اس کا نازل کرنے والا۔ جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھ کو بیماری آ چکی ہے۔ بیماری دینے والا اللہ تھا، لیکن ادب یہ ہے، حسن یہ ہے، اچھائی یہ ہے کہ اس چیز کو اللہ سے نہ جوڑا جائے۔ اور جب خیر کی بات آئی تو کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے رب تو سب سے بہتر رحم کرنے والا۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات اور بڑی اہم بات ہے، اس کے اندر 3 باتیں۔ جب دعا مانگے نا تو دعا کے اندر 4 بنیادی باتوں کو شامل رکھیں، 4 بنیادی باتوں کو۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، نمبر 3 تسبیح، اور نمبر 4 اپنے گناہ کا اعتراف۔ یہ 4 چیزیں، ایک چیز جو اس میں درود ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، بقیہ 3 چیزیں میں ایک دعا سے ابھی آپ کے سامنے ثابت کروں۔ یونس علیہ السلام، مشہور دعا ان کی معلوم ہے سب کو، کیا ہے دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو تھوڑی تفصیل سے دیکھیں۔ یونس علیہ السلام سے بظاہر ایک غلطی ہوئی اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو پہنچا دیا، سمندر کے حوالے کر دیے گئے، اللہ کے حکم سے مچھلی نے نگل لیا۔ اب یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، وہاں ان کی کتنی حالتیں ہیں؟
تین، وہاں ان کی تین حالت ہے۔ پہلی حالت یہ کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو انہیں اس بات کا شدید احساس ہوا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، تبھی تو مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا نا۔ ہمیں بھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آئے نا تو ہمیں ارے اللہ میں ہی ملا تھا تجھے، وہ فلانے تو اتنا غلط کرتا، اس کو کچھ نہیں کیا، میں نماز پڑھتا ہوں، میں صدقہ کرتا ہوں، میں ہی ملا تھا تجھے بیماری دینے کے لیے، میرا خاندان ہی ملا تھا۔ ہم تو اللہ سے شکوے کرنے لگتے۔ اللہ ہم سے غصہ ہے اس بات کا احساس نہیں ہوتا، اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ یونس علیہ السلام پوری زندگی نیکی کا کام کی، ایک غلطی ہوئی اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دی۔ یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ مجھ سے آج ناراض ہے، اسی لیے اس نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا ہے۔ یہ پہلی حالت۔ دوسری حالت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں کیا ہے؟ آکسیجن نہیں مل رہا ان کو، اور آکسیجن ہماری زندگی کے لیے کتنی بڑی ضرورت ہے یہ پچھلے 2 سالوں نے ہمیں بتا دیا ہے۔ کتنی بڑی آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا انسان، کتنی بڑی ضرورت ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں کتنا بڑا پیٹ رہا ہوگا۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا لا کرب مثل کرب یونس، جو تکلیف یونس علیہ السلام کو پہنچی وہ آج تک کسی نے برداشت نہیں کیا ہے۔ ان کے جیسی جیل آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے، جیسی جیل اور جیسی قید میں وہ تھے۔ زمانے کی جیل کیا ہوتی ہے بھائی؟ وہاں آپ آکسیجن ملتی ہے، ہوائیں آتی ہے، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، بلکہ بعض جیل تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، قیدیوں کے ساتھ بڑے اچھے سلوک کیے جاتے ہیں۔ یہاں یونس علیہ السلام جس جیل میں ہیں، اس جیل میں ان کو ہوا نہیں مل رہا ہے، آکسیجن نہ ملنے کا احساس بھی ہے یونس علیہ السلام کو۔ اور نمبر 3، تیسری حالت کیا ہے؟ عدم الحرکہ، حرکت بھی نہیں کر سکتے مچھلی کے پیٹ۔ بھائی کتنے 7 8 فٹ 10 فٹ مان لو، یونس علیہ السلام 8 فٹ کے 10 فٹ کے رہے ہوں گے، مچھلی کا پیٹ کتنا بڑا رہا ہوگا؟ 50 فٹ بھی مان لو، اگر 50 فٹ بھی مان لو، کتنی حرکت کریں گے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ جیل میں تو انسان حرکت کر لیتا ہے، اٹھ لیتا ہے، بیٹھ لیتا ہے، کھڑا ہو لیتا ہے، بہت سارے کام کر لیتا ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ میں 3 طرح کی حالت ہے: اللہ کے غصے کا احساس، آکسیجن نہیں مل رہا اس کا احساس، اور حرکت نہیں کر سکتے۔ اور جب حرکت نہیں کریں گے تو کیا ہوتی ہے؟ باڈی مفلوج ہو جاتی ہے، شل ہو جاتی ہے، ناکارہ ہو جاتی ہے، برباد۔ آپ اپنے ہاتھ کو 1 گھنٹہ ایسے ہی رکھ لیں اور اس کے بعد آپ 1 گھنٹے کے بعد ہٹائیں، آپ کو درد کا احساس ہوگا، تکلیف کا احساس ہوگا، وہ منجمد ہو جائے گا، اسی جگہ پر وہ جم جائے گا۔ جب خون کا دورانیہ نہیں ہوگا تو وہ جگہ آپ کی مفلوج ہو جائے گی۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں۔ اچھا، ان 3 حالتوں کے ساتھ ساتھ یونس علیہ السلام 3 طرح کے اندھیروں میں بھی تھے: رات کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ 3 طرح کے اندھیروں میں تھے۔ اللہ سے جو انہوں نے دعا مانگی مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے، اس میں بھی کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، اس میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ عربی کا قاعدہ الجزاء من جنس العمل، جیسا آپ کرتے ہیں ویسا بدلہ ملتا ہے، یا جیسا آپ کو بدلہ چاہیے ویسا ہی آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا۔ ایک بات سب جانتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، لیکن اگر آپ کے خاندان کا کوئی انسان اللہ نہ کرے وہ کینسر کی بیماری میں، اور آپ یہ کہیں ارے صدقہ، مولوی صاحب نے کہا تھا صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہے، چلو 100 روپیہ دے دو، کسی کو 100 روپیہ دے دو، بھائی اللہ جو چاہے وہ قبول کر لے، لیکن ایک طریقہ جو ہے وہ یہ کہ بھائی اتنی بڑی چیز کینسر جیسی بڑی بیماری، اور 100 روپیہ آپ دے رہے ہو اس بیماری کو ٹالنے کے لیے، تو یہ تو اچھا سودا نہیں ہے نا۔ جیسا آپ کو بدلہ چاہیے ویسا ہی خرچہ کرنا پڑے گا، آپ کو ویسا ہی عمل کرنا پڑے گا۔ یونس علیہ السلام 3 طرح کی حالت میں ہے، 3 طرح کے اندھیروں میں، تو 3 ہی طریقے سے وہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ لا الہ الا انت، پہلی چیز، اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ کیا ہے اس کے اندر؟ توحید، سب سے پہلی چیز توحید۔ سبحانک، نمبر 2، تیری ذات پاک ہے،
تسبیح۔ نمبر 3 انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں، یعنی تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کر کوئی غلط کام نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے، غلطی میں نے کی تھی، تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں یونس علیہ السلام کی دعا میں ہیں، توحید، تسبیح، اپنے گناہ کا اعتراف۔ اور ایک جگہ اللہ نے کیا کہا؟ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے، کوئی نکالنے والا نہ ہوتا۔ اور جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگ لی، توحید کا سہارا لیا، تسبیح کا سہارا لیا اور اپنے گناہ کا اعتراف اللہ کے سامنے کیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور کیا کہا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو اس تکلیف سے نجات دے دی۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا صرف وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی تکلیف کو دور کرے، یونس علیہ السلام کی دعا کا سہارا لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا، اگر کوئی مسلمان دعا کرے اور اپنی دعا میں یونس علیہ السلام کی دعا کو شامل کر لے، إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ دَعْوَتَهُ، اللہ اس کی وجہ سے اس کی اس دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ تو جب بھی دعا مانگیں، ہماری دعا میں یہ 3 چیزیں، اور حدیث کو سامنے رکھیں تو 4 چیزیں۔ نمبر 1 توحید، توحید کی بڑی برکتیں ہیں، آپ بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا، جانتے، توحید سے بڑی برکت ایک انسان کی زندگی میں اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ آپ کی زندگی میں جتنی برکتیں ہو سکتی ہیں، توحید ان برکتوں کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب ہے۔ اپنی توحید کو مضبوط کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، ایمان کی حفاظت کریں، اس سے بڑی دولت ایک بندے کے پاس کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ توحید، نبی پر درود، اور نمبر 3 تسبیح، اور نمبر 4 اپنے گناہ کا اعتراف۔ لیکن ہم توحید والے الحمدللہ ہیں، نبی پر درود بھی بھیج لیتے ہیں، تسبیح بھی بیان کر لیتے ہیں، یہ چوتھی والی چیز میں ہم کمزور ہیں۔ جب دعا مانگے نا، اپنے گناہ کو سامنے رکھ کر کے اس کا اعتراف کرے، ایکسپٹ کرے، اللہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، تو بخشنے والا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف ہو تب نا، ہمیں تو لگتا ہے فلانے عالم صاحب، فلانے امام صاحب، فلانے مؤذن صاحب، فلانے سیٹ صاحب ہی غلط ہیں، باقی سب سے اچھا میں ہی ہوں۔ ہمیں اپنا آپ، اپنی ذات گنہگار نہیں لگتی ہے، حالانکہ کتنے پانی میں ہیں ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں کوئی اور نہیں جانتا۔ بھئی اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرنے میں کیا حرج ہے؟ فائدہ آپ کا ہے، آپ کا فائدہ ہوگا کہ اپنے گناہ کا اعتراف رب کے سامنے کرے، اللہ میں گنہگار ہوں، فلاں موقع سے فلاں گناہ کیا ہے، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور وہ جو مشہور دعا ہے سید الاستغفار جسے کہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ ساری باتیں، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ توحید، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ توحید، خلقتنی وانا عبدک، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں۔ توحید، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اپنی طاقت و قوت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے وعدے پر قائم ہوں، یہ بھی گویا کہ توحید کا، توحید عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے بعد اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے اعمال کی برائی سے، یعنی اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے۔ اس کے بعد ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، وابوء لک بذنبی، اور اللہ میں تیرے سامنے اپنے گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ پھر کیا کہتے ہیں ہم؟ فاغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس حدیث کے حوالے سے، اس دعا کے حوالے سے، کہ اگر بندہ صبح یقین کے ساتھ پڑھ لے، شام ہوتے ہوتے انتقال ہو جائے، جنت میں جائے گا۔ شام کو پڑھ لے یقین کے ساتھ، صبح ہوتے ہوتے انتقال ہو جائے تو جنت کے اندر جائے گا۔ ایسا کیا ہے اس دعا کے اندر؟ توحید ہے، اپنے گناہ کا اعتراف ہے،
رب کے احسانات کا، رب کے انعامات کا اعتراف ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اس دعا میں صرف یہی چیز ہے کہ ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہماری دعا میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ توحید ہو، اللہ کا ذکر ہو، نبی پر درود ہو اور اپنے گناہ کا اعتراف ہو، اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگنا ہو۔ یہ جو ہے یہ دعا میں ہم شامل رکھیں۔ آخری چیز جو دعا میں ہمیں شامل رکھنا چاہیے، ہمارے ہاں دیکھیں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ دعا میں یاد رکھنا، ہے نا؟ کسی کو بھی بولتے ہیں دعا میں یاد رکھنا۔ کہاں جا رہے ہو؟ حج کرنے، دعا میں یاد رکھنا۔ عمرہ کرنے، دعا میں یاد رکھنا۔ سفر میں جا رہے ہو، دعا میں یاد رکھنا۔ اب الگ الگ ہو رہے ہیں، دعا میں یاد رکھنا۔ فون پر بات ہو رہی، دعا میں یاد رکھنا۔ لیکن کون کس کو کتنا دعاؤں میں یاد رکھ رہا ہے، اپنا اپنا دیکھ لیں ہم۔ بھئی آپ خود اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ سے 10 لوگوں نے کہا تھا دعا میں یاد رکھنا، کس کو یاد رکھا آپ نے؟ اپنے لیے دعا کرنے کی توفیق نہیں ملتی، اپنے لیے بندہ جلدی ہاتھ نہیں اٹھا رہا، دوسرے کے لیے کیا خاص دعا کرے گا؟ دعا کا ایک اہم پارٹ، ایک اہم حصہ یہ ہے کہ ہم صرف زبان تک نہ رہے کہ دعا میں یاد رکھنا، یا صرف سن نہ لے کہ بلا بندے نے ہم سے کہا تھا دعا میں یاد رکھنا، اور ہر غیرے کو ہم کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا۔ دعا کا ایک اپنا ادب ہے، دعا عبادت ہے، کسی کو بھی ہم بول دیتے ہیں دعا میں یاد رکھنا۔ ٹرینڈ چل رہا، بس زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، عملی اعتبار سے کوئی اس میدان میں نہیں الا ماشاءاللہ۔ تو دعا میں یاد رکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیں کہ نبی نے زندگی میں بھی اپنی امت کے لیے دعا کیا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ نے جو دعا کا ایک اختیار دے رکھا تھا نا ہر نبی کو، کہ نبی دنیا میں جو بھی دعا کریں گے پہلے سے اللہ نے کہا قبول، جو بھی مانگو، ایک ایک دعا تمام نبیوں کو دیا۔ نبی نے کہا کہ تمام نبیوں نے وہ آپشن لے لیا لیکن میں نے نہیں لیا، قیامت کے دن میں وہ آپشن استعمال کروں گا۔ یہ نبی کی مہربانی ہے امت پر کہ نبی دوسروں کو، اپنی امتیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ہم کتنا یاد رکھتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ اچھا ہم یاد کیوں نہیں رکھتے؟ سفر پر جا رہے ہو، دعا میں یاد رکھنا۔ اب وہ بندہ جو سفر پر جا رہا ہے نا، وہ پتہ نہیں دعا کرتا بھی کہ نہیں کرتا ہے۔ وہ تو یہاں سے وائی فائی کے ذریعے بہت ساری فلمیں ڈاؤن لوڈ کر کے لے کے جاتا، مست میں سفر کٹے گا۔ ڈرامے ڈاؤن لوڈ کر لو، ویب سیریز ڈاؤن لوڈ کر لو، سفر بڑی آسانی سے کٹے گا۔ اور ایئر فون کان میں ڈالا، مست میں ٹیک لگایا، سو گیا، لیٹ گیا اور دیکھ رہا ہے اور مست ہے وہ اپنی زندگی۔ نہ نماز، نہ دعا، نہ اپنے لیے دعا نہیں ہے تو دوسرے کے لیے کیا دعا کرے گا؟ حالانکہ اچھا ہم مفاد پرست بھی بڑے ہیں، تو دوسرے کے لیے میں دعا کروں گا، مجھے کیا ملے گا؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا بھائی کسی کے لیے کوئی کام کروں تو میرا کوئی فائدہ ہو، اسی لیے ہم دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، ہم سے آگے نہ نکل جائے۔ چغلیاں، برائیاں، غیبتیں اسی لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم کسی کو اپنے سے اچھا نہیں دیکھنا چاہتے، اپنے آپ سے آگے کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتے، اسی لیے ساری برائیاں ہم انجام دیتے۔ جبکہ اگر ہم دعا کریں دوسروں کے لیے نا تو یہ دعا قبول بھی ہوتی ہے، اور اس میں ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے، وہ فائدہ بتا کر کے بات ختم کریں گے۔ دوسروں کو اپنی دعا، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا، جب بھی مانگیں تو صرف اپنے لیے نہ مانگیں، اپنی فیملی، خاندان، ماں باپ، زندہ مردہ اور آس پڑوس کے لوگ، اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے جن لوگوں نے آپ کو دعا میں یاد رکھنے کے لیے کہا، ممکن ہو ان کے لیے بھی دعائیں کریں۔ دوسروں کے، ہم پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے ہم دعائیں نہیں مانگتے کسی کی۔ یہ بہت بڑی خامی ہے ہم انسانوں کے اندر کہ ہم برائیاں تو بیان کر لیتے ہیں اور ہم دکھانے کے لیے کہ ارے بڑا نیک ہو، دعا میں یاد رکھنا، کسی کو بھی ہم بولتے رہتے ہیں لیکن کسی کو ہم اپنی دعاؤں میں یاد نہیں رکھتے، اس لیے کہ ہم مفاد پرست ہیں، ہم مطلب پرست ہیں، ہم فائدہ دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، کہ ایک مسلمان جب اپنے کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے
اس کے لیے دعا کرتا، یہ دعا ایکسیپٹڈ، یہ دعا قبول کر لی جاتی ہے، اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، وہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ عند رأسہ ملک مؤکل، جو دعا مانگنے والا بندہ اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو مقرر کیا گیا۔ مثال کے طور پر میں ہوں، میں نے اپنے کسی بھائی کی غیر حاضری میں اس کے لیے دعا کر دیا، اللہ میرا فلاں بھائی جو ہے بیمار ہے، اللہ اس کو شفا دے دے، تو وہ فرشتہ جو میرے پاس ہے وہ کہتا آمین، اے اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ مجھے کیا ملا؟ مجھے ابھی کچھ نہیں ملا، میں نے بھائی کے لیے مانگا تھا، بھائی کو مل گیا، فرشتے نے آمین کہہ دیا، لیکن میری دعا کے بعد اور آمین کہنے کے بعد فرشتہ میرے لیے دعا کرتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، کہ اے اللہ کے بندے تو نے اپنے بھائی کے لیے جو دعا مانگی ہے، اللہ تجھے بھی وہی چیز سے نواز دے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے، وَلَكَ بِمِثْلٍ، اللہ تجھے بھی وہی عطا کرے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا، یعنی اللہ تجھے بھی ہر بیماری سے پریشانی سے دور رکھے، اور تو بیمار ہو تو اللہ تجھے شفا دے دے۔ ہم زمین والوں کے لیے دعا کریں تو آسمان کی نوری مخلوق اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم زمین والوں کو اگر دعا میں یاد رکھتے ہیں تو آسمان والے یعنی فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے۔ دعا میں ہماری جانب سے بڑی کوتاہیاں ہیں اور ہم بہت زیادہ سستی کے شکار ہیں، لاپرواہیاں ہوتی ہیں، حالانکہ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مانگے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا نہ مانگے تو اللہ ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ قبول ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں مسلسل اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں دعا کے حوالے سے کہ ہم دعائیں مانگیں، دعائیں پڑھیں نہیں۔ نمبر 2، دعا مسلسل مانگتے رہیں۔ نمبر 3، دعا مانگیں تو ادب کے ساتھ مانگیں، اللہ کے ساتھ ادب کا خیال رکھیں۔ اور نمبر 4، اپنی دعا میں توحید، نبی پر درود، تسبیح اور اسی طریقے سے اپنے گناہ کا اعتراف کریں۔ اور نمبر 5 یہ کہ ہم جب اپنے لیے دعا کریں تو دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ رب العالمین ہم سبھی کو دعائیں کرنے اور جو بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمیں ان دعاؤں کو اخلاص کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے جو بھی نیک اعمال ہیں چھوٹے بڑے، اللہ ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے۔ مولا کریم ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔